الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام دوست محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا شفیع المذنبین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ محترم مکرم حاضرین و سامعین، میں نے قرآن عظیم الشان کی 2 آیت بینات تلاوت کی ہیں۔ یہ آیت بینات جو ہیں توبہ کے حوالے سے، توبہ کی فضیلت کے حوالے سے، توبہ کے فوائد اس کے حوالے سے ہے، اور آج کا جو میرا موضوع ہے وہ بھی توبہ کے حوالے سے ہی ہے۔ توبہ کے جو لفظی معنی ہے وہ ہیں اللہ کی طرف اپنا رخ پھیر دینا، ٹوٹے ہوئے تعلق کو رب کے ساتھ پھر جوڑ دینے کا نام توبہ ہے۔ توبہ خالی لفظ تسبیح کے دانے کو پھیرنا نہیں ہے، توبہ ہے اپنے دل کی دنیا کو پھیرنے کا نام۔ سلطان باؤ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں نا کہ تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سکھیا، کی کرنا علم پڑھ کے ہو۔ ان کے یہ جو 2 اشعار ہیں نا، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ توبہ خالی دانوں پر نہیں ہے، توبہ ہے انسان کی اپنی کیفیت کے بدل دینے کا نام۔ اپنا کوئی وہاں توبہ کر رہا ہے اور وہاں جا کے پھر اسی پرانے رنگ میں انسان واپس آ گیا، تو اس چیز کا نام توبہ نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، تمہارے رب نے کہا کہ تم مجھ سے توبہ کرو، اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، بے شک رب بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آگے اللہ نے پھر توبہ کا فائدہ بھی بیان کیا کہ توبہ کے فائدہ کیا ہے۔ خالی توبہ تسبیح پر دانے پر دانہ پھینکنا نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا جس نے سچی توبہ کی یرسل السماء علیکم مدرارا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اس پر اپنی رحمت کی جو بارش ہے وہ بچھاڑ اس کی کر دوں گا، اتنی بارش کر دوں گا کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک میری رحمت کے اندر جو ہے نا وہ بھر جائے گا۔ تو توبہ جو کرے گا یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے وعدہ رکھا ہے۔ حضور نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جس بندے نے اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیا تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کی ہر تنگی کو دور فرما دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور حضور نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو وہاں سے روزی دے گا جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوگا۔ یہ توبہ کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے انعام دیا ہے۔ حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی خدمت میں آپ کی محفل لگی ہوئی تھی بغداد میں، اور جنید بغدادی یہ حضرت غوث پاک کے دادا مرشد ہے۔ پیران پیر شیخ عبدالقادر جیلانی جن کی 11ویں دلاتے ہو، جنید بغدادی ان کے دادا پیر ہے، ان کے پیروں کے آگے پیر ہے۔ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو مجلس لگی تھی تو ایک مرید آیا اور عرض کرنے لگا حضور دعا کرنے، پریشانی بڑی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تو ایسا کر، تو استغفار پڑھا کر، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یہ پڑھا کر۔ اور جو سلسلہ قادری کے بزرگ ہیں وہ زیادہ یہی استغفار بتاتے ہیں، سید الاستغفار اسے کہا جاتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ اور اسی پاک میں آتا ہے کہ اگر بندے کے سمندر کی جھاگ جتنے بھی گناہ ہونا اور بندہ یہ روزانہ پڑھے، اللہ اس کے سارے گناہ پچھلے صاف کر دے گا۔ تو حضرت جنید بغدادی کے پاس جب وہ شخص آیا آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ پھر اسی مجلس میں ایک اور شخص آیا، اس نے کہا حضور دعا کریں کوئی اولاد نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔ پھر ایک اور شخص آیا وہ بیمار تھا، آپ نے فرمایا استغفار پڑھا کر۔
آپ سے ایک مرید نے پوچھا حضور جو بھی آئے مرض جدا جدا ہے اور دوا ایک ہی ہے. حضرت جنید بغدادی نے فرمایا تو میری بات سمجھا نہیں ہے. حضور نے جو حدیث پاک میں نے جو بھی پڑھی ہے کہ من لازم الاستغفار جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا. حضور نے فرمایا کہ جو اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اس کو ہر کام اس کا کھول دے گی. اور آگے الفاظ میں وَمِن كُلِّ ہَمٍ فَرَجًا وَرِزْقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ اس کو وہاں سے رزق دے گا جہاں پر اس کا گمان بھی نہیں ہوگا. تو اس مرید نے کہا حضور یہاں تو رزق کا ذکر ہے, وہ اس بندے نے تو بچہ مانگا تھا, ایک نے بیماری سے شفا مانگی ہے, ایک نے حالات سے تنگی مانگی تھی کہ وہ تنگ حالات جو ہے ہمارے دور ہو جائیں, اللہ فراوانی دے دے. تو ٹھیک ہے تنگ حالات کی سمجھ آتی ہے کہ غریب ہے مال زیادہ ہو جائے گا. آپ نے فرمایا نہ رزق خالی پیسہ نہیں ہے, روٹی خالی رزق نہیں ہے, بلکہ تم جس مکان میں رہتے ہو وہ بھی رب کا رزق ہے, اور جو اولاد رب عطا فرماتا ہے وہ بھی رب کا رزق ہے. رزق کا معنی کیا ہے؟ رزق کا معنی ہے اللہ کی عطا. تو بتاؤ اولاد رب کی عطا ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا. تو اللہ کا یہ بھی رزق ہی ہے. یہ اللہ نے جو کچھ انسان کو دیے یہ سب اللہ تبارک تعالیٰ کا رزق ہے, سب اللہ کی عطا ہے, سب کو اللہ تبارک تعالیٰ عطا فرماتا ہے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا, حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں کہ رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون. آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ ہر انسان گناہگار ہے, ہر انسان خطا کار ہے, لیکن وخیر الخطائین التوابون, لیکن سب سے بہترین گناہگار وہ ہے جو مالک کی بارگاہ میں آ کر توبہ کرتا ہے. سب سے بہترین گناہگار ہے. یار گناہگار بھی کبھی بہترین ہوتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میری بارگاہ میں آ جائے وہ سب سے بہترین بندہ ہے. پہلے بنی اسرائیل کے دور میں دو شخص تھے. حضور نے حدیث پاک میں بیان فرمایا, بڑا لمبا قصہ ہے لیکن میں اس کا لبے لباب آپ کو بتاتا ہوں. دو دوست تھے, ایک بڑی رب کی عبادت کرتا تھا, بہت ذکر و فکر اور ہر وقت اللہ کی یاد میں مگن رہتا تھا. دوسرا دوست جو ہے وہ گناہوں میں مبتلا رہتا تھا, جو عبادت میں مبتلا رہتا تھا. آج بھی ہم اگر دو نمازیں پڑھ لیں تو ہم دنیا کے سامنے بڑے نمازی بنتے ہیں. دو نمازیں دو روزے رکھ لیں تو ہم اپنے آپ کو زمانے کا پارسا اور نیک سمجھتے ہیں, لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے. سب کچھ کرو لیکن سمجھو کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا. جب یہ سمجھنا شروع کر دیا نا, اب میں اگر آپ کو 20-25 منٹ کا درس دیتا ہوں تو میں اپنے آپ کو شیخ الاسلام سمجھ بیٹھوں تو یہ میری بدبختی ہے. میں اپنے آپ کو وہی رکھوں جو میری حقیقت ہے. اگر اس سے آگے بڑھوں گا تو پھر انسان اپنے نفس اور شیطان کے وساوت میں مبتلا ہوتا ہے, اور جب شیطان بندے کو اٹھاتا ہے تو وہ اللہ کی بارگاہ میں بندہ گر جاتا ہے. تو وہ شخص جو تھا, دوست تھا جو بڑی عبادت کرتا تھا, اس نے کہا تو کچھ خیال کیا کر, اللہ سے ڈرا کر, تو کیسے غلط کام کرتا ہے سمجھائیں لیکن اچھے طریقے سے, کیونکہ آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ دین پھیلاؤ حکمت اور بصیرت کے ساتھ, موقع محل دیکھ کے. جب اس نے اپنے دوست کو بولا نا یار کچھ خیال کیا کر, غلط کاموں سے بچا کر, تو اس نے کہا جو گناہگار تھا اس نے کہا انشاءاللہ میرا رب مجھے معاف کر دے گا. صرف یہ بات کہی. حضور فرماتے ہیں کہ دونوں کی موت واقع ہوئی, دونوں کی روحوں کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا. اللہ نے فرمایا کہ جو کہتا تھا کہ تو بخشا نہیں جائے گا, تو غلط کام کرتا ہے, اس کو جہنم میں پھینکو, اور جو کہتا تھا رب بخش دے گا اس کو جنت میں بھیج دو. کیوں؟ کیونکہ اس نے توبہ کو, اس کو یقین تھا کہ اگر میں اللہ سے معافی مانگوں گا تو میرا رب معاف فرمائے گا. تو اس لیے آقا کریم نے ارشاد فرمایا, اللہ تبارک تعالیٰ قرآن میں فرمایا لا تقنطوا رحمت اللہ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ. اے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے ہیں, جانوں پر ظلم کرنے سے مراد یہ ہے کہ پتہ ہوتے ہوئے بھی انسان غلط کام کر بیٹھا ہے. تو حضور نے فرمایا, اللہ فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, میری رحمت سے نا امید نہیں ہونا, میری بارگاہ میں توبہ کرتے رہنا, انشاءاللہ رب تجھے معاف کر دے گا. تو اللہ تبارک تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ توبہ ایک ایسا عمل ہے کہ جو انسان کے ہر حالات, ہر معاملات کو کھول دیتا ہے.
آگے حدیث مبارکہ میں نے پڑھی تو ایمان تازہ ہو گیا. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان اللہ عز و جل لیرفع الدرجات للعبد الصالح فی الجنہ فیقول ربی ان لی ھذی فیقول باستغفاری ولدک لک. آقا کریم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے ایک بندہ تھا کہ جس کا جنت میں درجہ بلند کر دیا. حضور کب فرما رہے ہیں؟ دنیا میں، کہ ایک بندہ جس کا رب نے جنت میں درجہ بلند کر دیا. تو اس نے پوچھا یا اللہ، فیقول ربی ان لی ھذی، یا اللہ یہ کیسے ہو گیا؟ میرے تو اعمال اتنے بہترین نہیں تھے، یہ میرا جنت میں جو مکان اور جو جنت میں میرا درجہ ہے وہ کیسے بلند ہو گیا؟ میں تو نچلے درجے میں تھا. تو آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتا فیقول باستغفاری ولدک. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ بندے یہ جو تیرا درجہ بلند ہوا ہے نا، یہ تیرے بچوں، اولاد، تیرے قریبی رشتہ دار، تیری دوستوں میں سے کسی نے تیرے لیے استغفار کی، اللہ نے تیرا درجہ بلند کر دیا. اب یہاں سے اصالِ ثواب بھی ثابت ہو گیا کہ جو لوگ اصالِ ثواب کا انکار کرتے ہیں کہ نہیں جی جو مر گیا مردود، نہ فاتحہ نہ درود. یہ اکثر مقولہ لوگ بولتے ہیں، بات جی مر گیا، اس کے اپنے عمل تھے، اس کو کچھ فائدہ نہیں ہو سکتا. میں کہتا ہوں کیوں نہیں ہو سکتا؟ ہو سکتا ہے کہ حضور نے فرما دیا کہ ایک شخص کا، اور یہ حدیث مبارکہ صحیح ہے، اور امام احمد بن حنبل نے، اور یہ مشکوٰۃ شریف میں 2 کتابوں میں حدیث پاک آئی ہے، اور دونوں بزرگوں نے کہا یہ حدیث صحیح ہے. اور کسی کے لیے استغفار اگر کیا جائے، کسی کے لیے توبہ کی جائے، یار میں کہتا ہوں اگر کسی کے لیے کی جائے تو قبر میں پڑے ہوئے بندے کو اتنا فائدہ ہوتا ہے، تو جو دنیا میں رب سے معافی مانگے اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو فائدہ نہیں ہوگا، اس کو بلکہ زیادہ ہوگا. نبی پاک نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی کے لیے جب دعا مانگتا ہے تو فرشتہ ایک پاس کھڑا ہوتا ہے، اور پاس جو کھڑا ہوتا ہے فرشتہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتا ہے. جب وہ دعا کر رہا ہوتا ہے یا رب العالمین میں فلاں دوست، فلاں رشتہ دار، والدین میں سے کوئی قریبی دوست میں سے، یا اللہ اس کو بخش دے. جب یہ سب لفظ کہتا ہے، حضور فرماتے ہیں کہ فرشتہ کہتا ہے یا اللہ جو یہ کسی کے لیے مانگ رہا ہے پہلے اس کو عطا فرما. جب وہ بندہ کسی کے لیے بخشش مانگے گا، اسی لیے تو رب العالمین نے، اللہ کے محبوب نے نماز کے اندر بھی رکھا، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. یا اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے رشتہ داروں کو بھی بخش دے، میرے ماں باپ کو بھی بخش دے. یار جب کسی کے لیے دعا مانگتا ہے تو فرشتے پہلے کہتے ہیں یا اللہ اسی کے لیے یہ قبول فرما. تو حضور فرماتے ہیں، اس لیے حضور نے نسخہ بیان فرمایا دعا کا کہ قبولیت دعا کیسے ہو. احادیث میں مختلف الفاظ ہیں، مختلف احادیثیں آئی ہیں اس بارے میں کہ دعا کی قبولیت کا طریقہ کیا ہے. حضور نے فرمایا دعا کی بہترین قبولیت کا طریقہ یہ ہے کہ تم کسی کے لیے مانگو، رب العالمین پہلے تمہیں عطا فرمائے گا. تو توبہ بھی ایسے ہی ہے کہ انسان اپنے لیے جب توبہ مانگے، اور خاص کر ایک تو محافل کی توبہ ہے، محافل میں سب کے سامنے اللہ کی بارگاہ میں بندہ دعا کرتا ہے. ایک وہ توبہ ہے جو تنہائی میں، جو بندہ اکیلے ہو اس حالت میں اللہ سے معافی مانگے، یا اللہ جو خطائیں پیچھے ہوگی میں اس سے معافی چاہتا ہوں، غلطی ہو گئی، لغزش انسان خطا کا پتلا ہے، یا اللہ تو معاف فرما. ایک تو لوگوں کے سامنے، لیکن جو تنہائی میں ہے وہ اللہ کو بہت پیاری ہے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ وہ دنیا سے وصال کر گئے تو ایک مرید کے خواب میں آئے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مرید نے پوچھا حضور اللہ نے کیا معاملہ کیا آپ کے ساتھ قبر میں، کیسی قبر کے حالات کیسے گزرے. جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب قبر میں اللہ تبارک تعالیٰ کے فرشتے آئے، سوال و جواب ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فرشتوں جنید سے کہہ دو کہ تیری ساری محافل درس، تیرے محافل، تیرے جناب بہت واضح نصیحت کرنا، تبلیغ کرنا سب ضائع، کوئی قبول نہیں ہے. لیکن ایک رات کے وقت جو تو مجھ سے معافی مانگتا تھا، 2 رکعت نفل تہجد میں کھڑے ہو کر میری بارگاہ میں روتا تھا، گر گڑاتا تھا، اور تنہائی میں مجھ سے ڈرتا تھا، جو مجھ سے توبہ کرتا تھا، بس اسی عمل کو میں نے پسند کرتے ہوئے تجھے معاف کر دیا. تنہائی کی جو توبہ ہے نا، ایک بظاہر توبہ ہے، تنہائی کی جو توبہ ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، کیونکہ تنہائی میں سوائے رب کے علاوہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوتا. جو تنہائی میں اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف بھی کرتا ہے. آخری بس حکایت بیان کر کے ختم کر رہا ہوں.
حضرت عمر فاروق کا دور تھا، تو جناب سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ مدینے کی گلیوں میں گشت کر رہے، تو دیکھا ایک شخص تھا، اس کے ہاتھ میں شراب کی بوتل تھی۔ جب حضرت عمر کو دیکھا تو اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ مدینہ کا رہائشی تھا وہ شخص، اور جب اس نے حضرت عمر کو دیکھا، اس نے کہا آج تو عمر سے کوئی نہیں بچا سکتا، لیکن دل میں خیال پیدا ہوا کہ رب بھی ایک ذات ہے جو عمر سے بچا سکتی ہے۔ اس بندے نے ہاتھ میں شراب پکڑی تھی اور دل میں خیال کی یا اللہ آج تو بچا لے عمر سے، آج کے بعد شراب نہیں پیوں گا، آج کے بعد میں شراب نہیں پیوں گا۔ حضرت عمر بن خطاب نے فرمایا یہ ہاتھ میں شراب پکڑی تم؟ انہوں نے کہا نہیں، شراب نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا پھر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا خود چیک کر لیں۔ جب وہ شراب آپ نے زمین میں پھینکی تھی شراب، لیکن اس بندے نے دل میں سچی رب سے توبہ کی تو وہ شراب کے بجائے وہ سرکہ بن گیا، سرکہ بنا۔ اور اس بندے نے اس عمل کی وجہ سے کہ میرے رب نے میرا اتنا پردہ رکھا، میری عزت رکھی، اس بندے نے ہمیشہ ہمیشہ توبہ کر کے وہ شراب کو چھوڑ دیا۔ تو رب کی تو ذات ایسی ذات ہے جو وہ لوگوں کی نظروں سے اللہ کی ذات تمہیں چھپاتی ہے۔ ہمارے کتنے ہی عیب ہوتے ہیں جو ہماری خواہش ہوتی ہے کہ کوئی دوسرا ہمیں دیکھ نہ لے، اس حالت میں اس حالت میں دیکھ نہ لے، دیکھے گا تو لوگ کیا کہیں گے، ہماری یہ دل میں خواہش ہوتی ہے۔ لیکن کبھی یار یہ بھی سوچا کرو کہ یار اگر رب دیکھ لے تو رب کیا کہے گا۔ جس دن یہ کیفیت دل میں پیدا ہوگی نا تو انشاءاللہ تمہارے دل میں سے کوئی ایمان نہیں نکال سکتا، ایمان تمہارے دل میں انشاءاللہ پیوست ہو جائے گا۔ تو حقیقت میں لذت بھی اسی چیز کی ہے کہ جو بغیر دیکھے انسان رب سے ڈرے۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے، آقا کریم نے ارشاد فرمایا وہ لوگ کہ جو کہ اللہ تبارک تعالیٰ سے بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتے تھے، نبی پاک نے ارشاد فرمایا جہنم سے پناہ مانگتے تھے، اللہ کی ذات سے ڈرتے تھے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے گناہوں کو اللہ تعالیٰ نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کتنا بڑا اجر ہے بغیر دیکھے رب سے ڈرنا۔ خالی یہ نہیں کہ یار کو کسی پر بڑا عذاب ہے، کوئی بڑی پریشانی، پھر انسان سبق سیکھے، بغیر دیکھے انسان رب سے معافی مانگ لے سچے دل سے، یا اللہ آج کے بعد میں غلط کام نہیں کروں گا، آج کے بعد نماز نہیں چھوڑوں گا، آج کے بعد میں حضور کی سنت کو نہیں چھوڑوں گا، تو انشاءاللہ رب العالمین آپ پر کرم فرمائے گا۔ تو اپنی زندگیوں میں استغفار کو لازم پکڑیں، اور جو استغفار کو لازم پکڑتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، جان میں، ہر چیز میں برکت پیدا کر دیتا ہے، ہر چیز میں سکون ہو جاتا ہے، ہر رستہ اس کا ہموار ہو جاتا ہے، اس کا ہر رستہ کھل جاتا ہے، کیونکہ حدیث پاک ہمیں یہ بتا رہی ہیں کہ من یرزقو لا یحتسب، ایسی جگہ سے اللہ اس کو عطا کرتا ہے جہاں سے اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، لیکن سچے دل سے توبہ کرے تو۔ اگر سچے دل سے توبہ نہیں ہے، صرف دانے پہ دانے ہی پھینک رہے ہیں، تو وہی بات آ جاتی ہے تسبیح پھری پر دل نہ پھریا، کی کرنا تسبیح پھڑ کے ہو، علم پڑھیا پر ادب نہ سیکھیا، کی کرنا علم پڑھ کے ہو۔ حضرت سلطان باہو نے تو نچوڑ نکال دیا کہ اگر تسبیح پڑھنی ہے صرف تسبیح کے دانے تو مانے ہیں، وہ توبہ نہیں، توبہ وہ کہ اس دانوں کے ساتھ تمہارے دل بھی بدل جائے، دل بھی گھوم جائے، تو وہ توبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایسی سچی توبہ نصیب فرمائے، اور صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ میں رجوع کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ یا رب العالمین یا رحمن الرحمین، توبہ کے حوالے سے چند باتیں عرض کی گئی، یا اللہ مجھے بھی ہم دوستوں کو نے جنہوں نے سنا سب کو عمل کی توفیق عطا فرما، ہم سب کے تمام صغیرہ کبیرہ گناہ کو معاف فرما، ہم سب کو صحیح معنوں میں دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا رب العالمین اپنی بارگاہ میں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما۔ یا رب العالمین جو لوگ دنیا سے جا چکے ہیں یا اللہ ان کے لیے بھی استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اپنے پیارے بھی کے صدقے سے ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما، اور یا اللہ شہادت والی موت نصیب فرما۔ یا رب العالمین اپنے پیارے بھی علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ملک پاکستان کے اندر نظام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجالے فرما۔ یا اللہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے دین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو نظام حکومت ہے یا اللہ وہ پاکستان کے اندر قائم فرما۔ یا اللہ پوری دنیا میں عالم اسلام میں جہاں کہیں بھی مسلمان مظلوم ہیں، پریشان علیہ، یا اللہ ان کی غیبی مدد فرما، ہم سب کو ایمان والی زندگی عطا فرما۔
ایمان والی موت نصیب فرما، اور وقت اخیر ہم سب پر اچھا فرما، آخرت میں آقا کریم علیہ السلام کی شفاعت نصیب فرما، حضور کے ہاتھوں سے کوثر کا جام عطا فرما، نامہ اعمال سے ہدایت میں عطا فرما، حضور کی معیت میں عرش عظیم کا ٹھنڈا سایہ عطا فرما، اور بلا حساب و کتاب جنت کا داخلہ عطا فرما، اور جنت میں تیرے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما، یا اللہ خصوصاً بالخصوص ملک پاکستان کی حفاظت فرما، پاکستان کو دشمن عناصر جتنے بھی ہیں، یہود و نصارہ، کفار و مشرکین، یا اللہ ان کو نیست و نابود فرما، پاکستان کی حفاظت فرما، تا قیام قیامت یا اللہ اس پاکستان کو آباد و شاد فرما، پاکستان کے چاہنے والوں کی خیر فرما، پاکستان کے عوام کی حفاظت فرما، پاکستان کے جتنے بھی حفاظتی ادارے ہیں، سیکیورٹی فورسز ہیں، افواج ہیں، یا رب العالمین ان کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، صلی اللہ تعالی علیہ